کل ایک بچے نے مجھے سوال کیے تھے، تو ایسے اس کے سوال تھے کہ وہ کوئی میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا نا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی۔ مدرسے میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں پر لوگوں نے اس کو حوث کا نشانہ بنایا مدرسے کے اندر۔ اب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں۔ تو کائنات میں جتنی بھی خوشی محسوس کروانے والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، وہ ہائی وائبریشنز میں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناتروی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، آپ سنائیں؟ الحمدللہ زبردست، ٹھیک ٹھاک۔ بالکل اپنے وقت سامعین کا وقت ضائع کیے بغیر چند سوالات ہیں جی، بہت شکریہ جناب۔ اس میں اپنا انٹروڈکشن جی کرا بسم اللہ جی۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو آپ کے جی جی کیوں نہیں، گوش گزار رکھیں گے، انشاءاللہ امید ہے آپ اس کا مثبت جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناصر بھائی، تعارف میرا یہ ہے کہ میں ارسلان علی، حیدرآباد سے میرا تعلق۔ ماشاءاللہ۔ آج سے 7 سے 8 مہینے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو فالو کیا، تو میرا ایک بڑا پولیٹیکل کیریئر بھی رہا ہے، اور الحمدللہ میرا ایک بزنس کا بھی ایک اچھا بہترین سسٹم رہا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن چلتے چلتے اتفاق ہے کہ ایک دن آپ سے جو ہے ہماری نظریں ٹکرا کے ہم نے آپ کو سنا، دیکھا، سمجھا، تو ایک خوب پیدا ہو گئی جس نے ہمیں حیدرآباد سے ساہیوال تک سفر کرنے پہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چند سوالات ہیں۔ جی بسم اللہ جی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ اپنا کیریئر جو ہے اس کو تو بلڈ اپ کیا ہی کیا، ساتھ میں آپ نے لوگوں کی بھی کاؤنسلنگ کی، یہ جذبہ آپ میں کہاں سے آیا؟ اصل میں ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ماٹو ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے جس کو لے کے وہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ جب انسان میچورٹی میں آتا ہے، میچورٹی والے لیول پہ آتا ہے، تب انسان کے سامنے آگے دو رستے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک رستہ ہوتا ہے اللہ والا، ایک رستہ ہوتا ہے کہ بس جیسے زندگی چل رہی ہے نا بس چلاتے جاؤ، مر تو جانا ہی ہے۔ تو جب میں اپنی اصل میں میری زندگی میں جو دکھ تھی، تکلیفیں تھی، جو پریشانیاں تھی، جو ٹریجڈی آئی ہے نا، میں نے اپنی عمر سے زیادہ دکھ دیکھے ہیں زندگی میں، تکلیفیں دیکھی ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں دیکھی ہیں کہ کوئی عام بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا، صبر بھی نہیں کر سکتا، 3 دن تک بھوکا رہنا، اور جناب ایسے حالت ہوتی تھی کہ جیسے ناقابل بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اصل میں ان دنوں نے جو مجھے زندگی میں سکھایا ہے نا، وہ میں کبھی نہیں بھول پاتا۔ ایک کامیابی ہوتی ہے اور ایک ناکامی ہوتی ہے۔ ناکامی سے کامیابی کے درمیان جو رستہ ہوتا ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، وہ مزہ دلا دیتا ہے، کیا مزہ دلاتا ہے بندے کو۔ اپس ڈاؤن، بندہ روز مرتا ہے، روز ٹوٹتا ہے، روز جڑتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے خیالات کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے، جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے حادثات آتی ہیں زندگی میں کہ بندہ کہتا ہے کہ بس ختم ہو گئی ہے زندگی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ پھر جا کے وہاں سے جب ایک بندہ وہاں سے تھوڑا سا صبر کا ساتھ لے لیتا ہے نا، کہ صبر کر لیتا ہے، پھر آگے دو رستے ہوتے ہیں کہ یار اگلے ہی لمحے تو مر جانا ہے۔ لیکن زندگی میں کیا گیا ہے؟ کیا کچھ زندگی میں ایسا کر کے آئے ہیں کہ جیسے مر گئے تو آگے اگلے میدان میں یا اگلے جہان میں جا کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا کرنا ہے۔ جن تکلیفوں سے، درد سے، پریشانیوں سے، ٹریجڈی سے میں گزرا ہوں نا، ان پریشانیوں سے اگلا بندہ نہ گزرے۔ تو بس وہ زندگی میں اپس ڈاؤن ایسے آئے، تکلیفیں ایسی آئیں، پریشانیاں ایسی آئیں، جن کو فیس کرتے 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 اس قابل ہوئے کہ اب دل یہ کرتا ہے کہ بس اب لوگوں کی مدد کرتے جائیں۔ اور اس میں جو 99% رول پلے کیا تھا نا، وہ میرے استادوں نے کیا تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ایسے ہی نہیں چل کے آیا یہ طرز سخن، ایسے ہی نہیں چل کے آیا یہ طرز سخن، پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ وجہ بنی ہے میری زندگی کے پیچھے۔ مطلب آپ کو جو وجہ ملی، جو مقصد ملا، وہ آپ کے استادوں سے ملا۔ استادوں سے ملا، مشکلات سے ملا۔ مشکلات میں اگر کسی نے صبر دیا، ہمت دی، حوصلہ دیا تو وہ استادوں نے دیا تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں اور جس ملک سے رہتے ہیں، آپ کی جانتے ہوں گے کرائسس، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی طرح سروائیو نہیں کر پاتے۔ رائٹ۔ کیا سبب ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ مشکلات میں سمجھتا ہوں کہ 75% لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو ان مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس طبقہ جو ہے ہمارا، وہ بیچارہ نہ جینے میں ہے نہ مرنے میں، ان کے باوجود آپ سروائیو کر گئے، تو اس کا کیا وجہ؟ اصل میں ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بس مقصد جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بندے کو مقصد مل جاتا ہے نا، پھر بندہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بندہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، بندہ بڑے سے بڑے امتحانات سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
बहुत बुलंद इमारत है। चलें उसको छोड़ें, एक नई बात आपको बताता हूँ, बड़े मजे वाली बात है, आप सब के लिए बड़ी मजे वाली बात है कि अभी एक आपके सामने एक आ जाता है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर है, बड़ा बॉडी बिल्डर है जनाब। वो एक पंच मारे, जैसे मोहम्मद अली क्ले का नाम सुना होगा, एक पंच मारता था, सांड का सर फट जाता था, इतनी ताकत थी। वो यहाँ पर आके खड़ा होता है, मैं आपको कहता हूँ कि उसके साथ फाइट करें, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइट करने की कोई रीजन नहीं है आपके पास, कोई मकसद ही नहीं है। अगर उसी मोहम्मद अली क्ले या कोई भी फाइटर है, अगर उसने आपके वालदैन को गिरबान से पकड़ा हुआ है, फिर हम लड़ जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर हम लड़ जाएंगे, फिर हम ये अब पहले वक्त भी वही था, जान भी वही थी, ताकत भी वही थी, वही अरसलान थे, पहले नहीं लड़े, दूसरे अमल में क्यों लड़े? वजूहात आ गई, क्योंकि वजह बन गई हो गया। इसी तरीके जब इंसान की जिंदगी का कोई मकसद क्लियर होता है, कोई वाई क्लियर होती है, तो फिर बंदा बड़े से बड़े इम्तिहानात का मुकाबला कर पाता है। तो मेरे नजदीक हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन बस उसको पहचानने की देर होती है। जब वो बंदा पहचान लेता है तो बंदा बड़े से बड़े तूफानों से टकरा जाता है। आपको पता है कि एक साइड पे पूरा कुफार था, एक साइड पे जनाब है कैद आजम मोहम्मद अली जना थे। कैदी आजम मोहम्मद अली जना को लोगों ने काफरी आजम भी कहा था कि लोग सल्तनत का मुतालबा कर रहा है, अल्लाह कंट्री का मुतालबा कर गया, लेकिन वो कर गया, कहा पूरा कर गया। वो मकसद था। टीबी का जो मरज था ना, वो 1938 के लगभग कहते हैं कि वो तशखीस हो गई थी कि टीबी का मसला है, तो आप लिहाजा एफर्ट ना करें, मेहनत ना करें, आप आराम करें। लेकिन उसकी बहन को पता था, फातिमा को पता था, और कैदी आजम मोहम्मद अली जना को पता था, या डॉक्टर को पता था। वो फरमाने लगे कि डॉक्टर को फरमाने लगे कि आपने लोगों को ये नहीं बताना कि मुझे टीबी का मसला है, लोग फायदा उठाएंगे। 1938 में टीबी लाक हुआ है, 1947 में पाकिस्तान बना के 1948 में जाकर दुनिया से वो खोज कर गए हैं। मकसद था, मकसद ने जिंदा रखा। तो हर बंदे की जिंदगी में कोई रीजन होता है, कोई मकसद होता है, जो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला करवा रहा होता है। जैसे वो मकसद किसी बंदे का जागेगा, बंदा जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, अब आपसे आपके मामलात के मुतालिक सवाल करते हैं, जो आप काउंसलिंग करते हैं लोगों की, कि सोच कैसे काम करते हैं? देखो, कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, तो पैदा एक कोरे कागज की तरह होता है। कोई भी एक बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा एक कोरे कागज की तरह है। अब उसके ऊपर हमने लिखना है, जो उसको माइंडसेट देंगे, जो सोच देंगे, जो प्रोग्राम देंगे, उसके मुताबिक वो चलता जाएगा। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में जो प्रोग्राम डालेंगे तो उसने वैसे ही चलना है। मेमोरी कार्ड आपके पास मौजूद है, मेमोरी कार्ड में जो डाटा डालेंगे, जब आप सर्च करेंगे तो वही डाटा निकलेगा ना, जो मेमोरी कार्ड में डाटा डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब एक बच्चा किसी भी माहौल में प्रमाण चढ़ता है, तो उसके बाद ऐसा ऐसा उसकी प्रोग्रामिंग बननी शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद से सोचना शुरू कर देता है, खुद से वो सोचता है। तो सोच क्या करती है कि सोच बंदे के दिमाग में आती है, सोच बंदे की फीलिंग्स को बदलती है। एक कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड से सोच आई, उसने सब कॉन्शियस माइंड तक सोच पहुंचाई। सब कॉन्शियस माइंड पूरी यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही सोच आई, उसने सब कॉन्शियस माइंड को फील करवाया, तो बंदे की वाइब्रेशन पैदा हुई, बंदे की एनर्जी पैदा हुई। तो बंदे का जो सब कॉन्शियस माइंड है, या दिल कह सकते हैं, फीलिंग कह सकते हैं, इमोशंस कह सकते हैं, जो सोच इमोशन के साथ जुड़ गई, वो यूनिवर्सल में ट्रैवल करती है। तो वैसी चीजें बंदे की जिंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छाई आती जाएगी, बुरी या नेगेटिव सोच रखेंगे तो बुराई आती जाएगी। अच्छा, फिर ये टेलीपैथी जो है वो किस तरीके से काम करती है, ये हमारे नाज़रीन को आप बताना। टेलीपैथी एक माइंड से या एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक भेजा जाने वाला एक मैसेज होता है। ये हकीकत में ये बिल्कुल हकीकत है। एक माँ यहाँ पर बैठी है, बेटा दुबई में है या फॉरनर में है, बेटे ने रोटी नहीं खाई या तकलीफ है बेटे को, तो माँ को यहाँ पर पता चल जाता है। कैसे? इट्स कॉल्ड टेलीपैथी। अब एक मोहब्बत करने वाला जोड़ा है जी, महबूब ने खाना नहीं खाया, जो मुहिब है उसको पता चल जाता है कि आपने खाना नहीं खाया, या कल रात आप परेशान थे, वजह क्या है। ये कनेक्शन होता है दिलों का आपस में, इट्स कॉल्ड टेलीपैथी। इसके अलावा अगर किसी को खास कोई मैसेज देना होता है, मिसाल के तौर पे आपका कोई बेटा है या भाई है, आप उसके एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं, तो आप अल्फा स्टेट में जाके, अल्फा स्टेट ये होती है कि जब आप ना तो सो जाते हैं और ना जाग रहे होते हैं। ये आपने मेरे तीसरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। ये नीम गनूनगी वाली हालत होती है। हम इसको टेलीपैथी कह सकते हैं क्या? हाँ, जो अभी हम सोच रहे थे वो आपने जवाब दे दिया। मुझे पता था अगला सवाल ये होगा आपका। तो ये जो है, ये ऐसा ही होता है कि नीम गनूनगी वाली हालत होती है। उसमें अगले बंदे का इमेज बनाए, आंखें बंद करके खास स्टेट में उसको आप मैसेज कन्वे करें जो आप करवाना चाहती हैं।
تو پھر یہ جب میسج اس بندے کے پاس پہنچے گا تو آپ نے تو خیالات بھیجے ہیں نا, آپ نے خیال بھیجا ہے تو اس بندے کا اپنا ذاتی خیال بن جائے گا. ایک ہوتا ہے آپ اگلے بندے کو کہہ رہی ہیں, جب آپ کہہ رہی ہیں تو وہ آپ کہہ رہی ہیں اس بندے کو, برین کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ حکم دے رہے ہیں, لیکن ایک آپ کہے بغیر آپ نے خیال بھیجا ہے تو وہ اسی خیال کو اپنا خیال سمجھے گا. پھر زیادہ دیر تک کوئی بھی بندہ اپنے خیالات کا پیچھا یا خیالات کا وزن نہیں اٹھا پاتا. مثال کے طور پہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ نے میرا انٹرویو کرنا ہے, پہلے سوچا بعد میں انٹرویو ہوا. کچھ دن یا کچھ ٹائم یا کچھ گھنٹے پہلے آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ نے ساہیوال پہنچنا ہے. انسان کا اینڈ پوائنٹ ہی انسان کا آغاز سفر ہوتا ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچا کہ میں نے جناب ملک صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے جانا ہے, کم از کم حیدرآباد کراچی سے آپ نکلے ہیں, کوئی 24 گھنٹے کا وہ فاصلہ ہے, وہ کر کے یہاں پر انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں. پہلے آپ نے سوچا تو بعد میں ایسا ہوا نا. ہر بندہ اپنے خیالات کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو جب آپ کسی بندے کو برین ٹو برین میسج بھیجیں گے تو وہ میسج اس بندے کا اپنا ذاتی ہوگا, پھر وہ بندہ اس میسج پہ وہ عمل کرنا شروع کر دے گا جو میسج آپ نے بھیجا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ میسج الفا سٹیٹ میں جانا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پائپ پکڑا ہوا ہے پانی والا, آپ ایسے پودوں کو پانی لگا رہے ہیں, اگر ہوا کا جھونکا آئے گا, تیز ہوا آئے گی, وہ جو پریشر کے ساتھ وہ جا رہا تھا پانی, وہ بہاؤ اوپر نیچے ہو جائے گا. جب آپ الفا سٹیٹ سے باہر ہوتے ہیں, یا جیسے آپ لاجیکلی مجھ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ آپ کی الفا سٹیٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا کانشیس مائنڈ یہ آگ رہا ہے اس وقت. جب آپ کسی کو کوئی میسج بھیجیں گے تو فوری طور پہ خیالات آنے شروع ہو جائیں گے, لیکن جب آپ نیم غنودگی میں ہوتے ہیں تو تب خیالات کا تکرار کم از کم 90% تک کم ہو چکا ہوتا ہے. اس پوزیشن میں جانے کے لیے کیا کیا؟ اس پوزیشن میں جانے کے لیے آپ آنکھیں بند کریں, گہرے سانس لیں, اپنے برین کو میسج دیں کہ آپ ڈیپ سلیپ میں جا رہے ہیں. 2 4 بار 5 بار رپیٹ کرنے سے پورے یقین کے ساتھ کرسی میں بیٹھ جائیں آپ جناب, کوئی 4 پائی پہ بیٹھ جائیں جہاں پر آپ لگژری فیل کرتے ہیں, وہاں پر بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر کے اپنے برین کو میسج دیں کہ میں ڈیپ سلیپ میں جا رہا ہوں. تو اگلے 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ سو گئے ہیں. کیا یہ آج اگر میں اس وقت کروں گے کر لیں گے آپ؟ اچھا, یہ تو چٹکی کا کام ہے, برین کو میسج دینا ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے کوئی ایکسرسائز کوئی سسٹم نہیں؟ اس میں جب بندہ گہرے سانس لیتا ہے نا تو بندے کے خیالات کا تکرار ٹوٹ جاتا ہے, بریک ہو جاتا ہے, بندہ آرام فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو آپ پریکٹس کرو, پارک میں جاؤ گے, اب لمبے لمبے گہرے سانس لیجیے گا, مطلب آپ سانس لیں, 5 سیکنڈ سانس اندر بھریں, 5 سیکنڈ اندر سانس انٹیک کرنے کے بعد 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں. جب ہولڈ کریں گے تو آپ کا سانس ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. مجال ہے کوئی اور خیال آپ کے دماغ میں تب رہ جائے. زندگی تب تک قیمتی ہے. تو جب آپ کوئی 2 4 بار 5 بار ایسا کریں گے, پھر آپ اپنے برین کو میسج دیں گے کہ آپ ڈیپ سلیپ میں جا رہے ہیں. اگلے 2 3 منٹ کے پروسیس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ٹیلی پیتھی میسج اگلے بندے کو کنوے کر پاتے ہیں. اب آج کل کے جو ماحول چل رہا ہے اس میں زیادہ تر تو یہ ہے کہ میاں بیوی کی غلط فہمیوں کا شکار, آپس میں رشتے خراب ہوتے ہیں, ماں بیٹی میں تکرار, بھائی میں تکرار, کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ تکرار. لازمی ہے, شر بھی ہے اور جو ہے آپ سمجھتے ہیں مثبت بھی ہے, ایسے دونوں انرجیز موجود ہیں, منفی اور مثبت دونوں موجود ہیں. شر تو زیادہ ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اور میرے درمیان جو ہے وہ ایک خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل کے ایک کامیابی بلڈ اپ کر رہے ہیں, ایک اچھے ماحول کی طرف جا رہے ہیں, ہم آپس میں رشتہ داری کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کے چاہنے والوں میں سے یا میرے چاہنے والوں میں سے, مطلب حسد کرنے والوں میں لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں, ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ یہ ترقی نہ کرے, ایسا ہی ہے نا. اس غلط فہمی کے پیدا ہو جانے کے بعد اگر ایک مثال ہے 2 2.5 سال کا عرصہ گزر جائے, پھر کیا آپ اس کو دوبارہ کنوے کر سکتے ہیں, اس غلط فہمی کو دور کروا سکتے ہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے؟ بھائی ٹیلی پیتھی یہ نا ایک خاص سٹیٹ ہوتی ہے, ٹیلی پیتھی کرنے کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ایک آپ کے چھت پہ انٹینا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا, سگنل دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک اگلا گھر ہے, اس کے چھت پہ انٹینا نہیں لگا ہوا, انٹینا لٹکا ہوا ہے یا انٹینا گر گیا ہے, تو کیا وہ سگنل کیچ کر پائے گا؟ دونوں کے سگنل کیچ کرنے کے لیے انٹینوں کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. دونوں لوگوں کا آپس میں اگر جلدی ٹیلی پیتھی میسج بھیجنا ہے کہ آپ ابھی میسج بھیجے تو اگلے لمحے اگلا بندہ وہ کام کرنا شروع کر دے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھروں کا انٹینا ٹھیک ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ایک بندہ ایسا ہے کہ جس بندے سے آپ کا کوئی اتنا ذاتی کوئی ریلیشن خراب ہو گیا تھا شروع میں, تو اب اس کو آپ منانا چاہتے ہیں, لوگوں نے خراب کیا, یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا, تو یہ پاسبل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو جانتا ہو. ٹیلی پیتھی کی شرط یہ ہے کہ سننے والے سب لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی پیتھی کی شرط یہ ہے
کہ آپ دونوں کا آپس میں ریلیشن ضروری ہے، بھلے وہ 10 سال پہلے کا ہے یا 10 سال بعد کا ہے یا نیولی ہے. میں آپ کو سب کو مثال دینا چاہتا ہوں. چلیں آپ کسی ایکٹر کی مثال لے لیتے ہیں. شاہ رخ خان کا نام سنا ہوگا آپ نے. آپ نے کبھی سوچا کہ شاہ رخ خان کی عمر کم از کم 60 سال کے لگ بھگ ہوگی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کتنی عمر ہے، لگ بھگ کریں آپ 60 سال کے لمحے میں کبھی بھی شاہ رخ خان کو آپ کا خیال آیا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں آیا خیال؟ ہمارا اس سے تعلق نہیں. کیونکہ آپ اس کے انرجی، یہ سوچوں کا تھاٹس کا جو ہو رہا ہے نا، اس میں وابستہ ہی نہیں ہے. آپ جتنے مرضی ٹیلی پیتھک میسج بھیجیں گے اسے، وہ رسپانس نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا میسج اس کو لگے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو جناب باؤنڈ بنا ہوا ہے نا، آپ کو وہ نہیں جانتا. لہٰذا ٹیلی پیتھی میسج وہاں پہ کام کرتا ہے جہاں پر ایک دوسرے کو بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جانتا ہو. ایک بندہ 10 سال پہلے لڑ کے چلا گیا ہے، بالکل آپ اس کو ٹیلی پیتھی میسج الفا اسٹیٹ میں جا کے ریگولر پریکٹس کے ذریعے آپ وہاں پر میسج پہنچا کے اس کی کال کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. مطلب اس کو آپ دوبارہ جو ہے اس کی میں ٹریننگ کرواتا ہوں، میں پریکٹس کرواتا ہوں. میرا کام از کم کو 1.5 گھنٹے کا سیشن پڑا پارٹ 1 ٹیلی پیتھی کا یوٹیوب چینل پہ. ہزاروں لوگوں کو اس سے فائدہ ملا ہے. کچھ لوگ تو مجھے سن رہے ہوں کہ ان کو پتا ہے ان باتوں کا. یہ جو قانون ہے خیالات کا، جس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، رائٹ، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں، ایک بات کہ شاہ رخ خان تک ہمارا میسج نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، لیکن لا آف نیچر بھی تو ہے، لا آف اٹریکشن بھی تو ہے. لا آف نیچر کا قانون یہ ہے کہ جو دو گے وہی ملے گا. یہ فرض کریں کہ یہ ایک زمین ہے، جس زمین کو آپ مکی کا دانہ بیج رہے ہو تو کیا نکلے گی؟ مکی نکلے گی. گندم کا دانہ بیجو گے تو کیا نکلے گی؟ گندم نکلے گی. لا آف گیونگ یا لا آف نیچر یا رول آف دی لا یہی قانون ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک بات ہے لا آف اٹریکشن کی، اس پر میں نے ایک بہت بڑا ایونٹ کرنا ہے ابھی آنے والے دنوں میں، تو اس پر زیادہ گفتگو کریں گے. لیکن شارٹ فارم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں، آپ کے پاس مینیو آتا ہے. مینیو سے آپ چیک کرتی ہیں کہ جناب آپ نے کیا چیز آرڈر کرنی ہے. آپ جناب مینیو سے سلیکٹ کر کے ویٹر کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز جناب لے کے آئیں، تو وہ جناب فلاں چیز لے کے آتے ہیں، آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. کہ پیچھے سے کوئی آپ شک کرتے ہیں کہ یار وہ چیز لینے کے لیے گیا ہے کہ کیا پتہ وہ چیز لے کے نہ آئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ پوری کائنات یونیورس ہے، اس میں ایک لا آف ابنڈنس کام کر رہا ہے. ایک ایسا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ جو دولت پرووائڈ کر رہا ہے. مطلب بے شمار بے بہاد دولت ہی دولت کائنات میں پڑی ہے، اللہ نے ہر انسان کے لیے رکھی ہوئی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات کے چرند پرند حیوانات نباتات جمودات ملائکہ ہر چیز اگر اپنی خواہشات سے بڑھ کے مجھ سے رزق مانگ لینا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سوئی لے لیں، سوئی کا نکا سمندر میں ڈبوئے جتنی سوئی کے نکے میں پانی آتا ہے. اتنی بھی کمی نہیں ہے میرے خزانے میں. ہر بندے کا رزق پڑا ہے، لا آف ابنڈنس کام کر رہا ہے پوری کائنات میں. ٹھیک ہے جی. یہ پوری کائنات ہے کہ یونیورسل کو آپ کے مینیو کارڈ سمجھ لیں. اس میں آپ آرڈر سلیکٹ کریں کہ آپ نے جناب کیا کیا چاہیے. آپ کو گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بزنس چاہیے، آپ سلیکٹ کریں. جب سلیکٹ کر لیں تو اگلے لمحے یہ کرنا ہے کہ آپ چوائس کریں کہ آپ کو کیا چاہیے. پھر آپ یوں محسوس کریں کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی ہے. امیجن کریں کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یقین رکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس پہنچنے والی ہے. کیسے؟ فرض کریں جی آپ امیزون سے ایک آرڈر دیتی ہیں کہ آپ کو جناب کوئی بریسلٹ چاہیے. جب آپ آرڈر دیتی ہیں، پیمنٹ کر دیتی ہیں، تو اس کے بعد 1 ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد پارسل آپ کے پاس پہنچے گا نا. کبھی شک تو نہیں کرو گے کہ نہیں آئے گا. بالکل اسی طریقے جب لا آف اٹریکشن کے قانون پہ عمل کرتے ہیں نا، جو چوائس آپ نے کی ہے، جو آپ کے نیڈز تھی، جو آپ نے کائنات کو اللہ کو کہا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، اس پر آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی. جب امیجن کریں گے، جب فیل کریں گے کہ وہ چیز آپ تک آ رہی ہے، تو آپ کی فیلنگز کائنات میں جائے گی. یہ اس فریکوینسی سے ٹکرائیں گے. فرض کریں گے جو آپ نے چیز مانگی ہے وہ اس فریکوینسی پہ پڑی ہے. آپ نے اپنی اس وائبریشنز کو، خوشی کو آپ نے میچ کرنا ہے اس چیز کے ساتھ. جب آپ کی فریکوینسی اٹیچ ہو جائے گی تو وہ چیز کائنات میں جہاں کہیں بھی ہے نا، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یا تو آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں گے، یا ایسے بے شمار آپ کو لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کی اس چیز تک آپ کو پہنچا دیں گے، یا کوئی نہ کوئی آپ کو رستے ملنے شروع ہو جائیں گے. میں ایسا بالکل بھی نہیں کہتا کہ جب آپ نے لا آف اٹریکشن پہ عمل کیا ہے تو آسمان پھٹے گا، وہ چیز نیچے پرکٹ ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ مانگو گے تو وہ چیز جناب ایسے آپ کے پاس آ جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. میرے نبی نے صرف دعا سے کام نہیں چلایا تھا، بلکہ تلوار پکڑ کے میدان میں اتر کے بتایا تھا. عمل بھی کرنا پڑتا ہے.
اب لا آف اٹریکشن اسی قانون کشش یہی ہے کہ آپ چیز کو مانگو گے. فرض کریں لا آف اٹریکشن پہ آپ نے عمل کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی رستہ کامیابی کا کھلا ہی نہیں ہے. جب لا آف اٹریکشن پہ عمل کرو گے, آپ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ یہ چیزیں چاہیے, اس کو امیجن کرو گے, امیجن کر کے محسوس کرو گے, فیلنگس پیدا کرو گے, امیجنیشن کرو گے, فیلنگس کے ناد میں جائے گی. ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن ایسے لوگ مل جائیں آپ کو جو آپ کے ٹارگٹ تک آپ کو پہنچا دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کسی نشئی کو نا آپ ریگستان چھوڑ دو, شام تک آپ کو پیا ہوا ملے گا. بالکل ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لا آف نیچر کو اس کو نہیں پتا, اس کو وہ چیز چاہیے, لیکن وہ بس وہ بے دھیانی میں مل جائے گی وہ. یہ شرلی بات ہے. شادی پہ چلے جائیں آپ, پنڈال بنا ہوا ہے, آپ چیک کریں گے کہ جناب ایک سائڈ پہ جو لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے, جو مولوی لوگ ہیں, نعت کا لوگ ہیں, اس کا ایک الگ ٹیبل ہوگا, بچوں کا الگ ٹیبل ہوگا, جو نشے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کا الگ ٹیبل ہوگا. اگر کوئی نشئی اٹھ کے نمازیوں والے ٹیبل پہ جا کے بیٹھے, وہ کہتے اوہو غلط گروپ میں آ گئے, اب وہ بلا کے تم کو نہیں لے کے جاتا. لا آف اٹریکشن یہ چیزیں وہ یہ سوچیں کام کر رہی ہوتی ہیں, سوچیں ایک دوسرے کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہوتی ہیں. بالکل آپ حیدرآباد کراچی سے نکلے ہیں, یہاں پہ آئے ہیں نا, لوگ برات کے ساتھ بھی یہاں پہ آتے ہیں. جس بندے کو چھالیا کھانے کا, پان کھانے کا, یا نشہ پینے کا, یا نشے والی سپاری کھانے کی عادت ہے نا, وہ یہاں پر بھی آ کے ڈھونڈ لے گا, مل جائے گی اس کو. بالکل ایسا ہے. آپ کو کوئی شراب شروب آپ نے یہاں سے ڈھونڈی نہیں, کیونکہ آپ کو نیڈ ہی نہیں ہے. آپ نے یہاں سے آ کے کوئی وہ جو پان وغیرہ ہوتا ہے نشے والا, آپ کو پتا کہاں پہ دکان ہے نہیں, کیونکہ آپ کی نیڈز ہی نہیں ہے. جس کی نیڈز ہے نا وہ جناب 2000 کلومیٹر کی دور آ کے وہ ڈھونڈ لیتا ہے چیز اپنی. یہ خیالات کے قانون کام کر رہے ہوتے ہیں, جو چیز چاہیے نا وہ مل جاتی ہے. ابھی آپ نے جو بتایا لو اینڈ ہائی فریکوینسی, اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے کیا چیز ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے, فرض کریں جی یہ آپ کی سٹیٹ ہے, یہ نہ خوشی ہے نہ غم ہے, زیرو لیول پہ ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر بندہ نیوٹرل ہے. جب بندہ -10 -20 -30 -50 جاتا ہے نا, لو وائبریشن اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ انتہائی پریشان اور سٹریس لیتا جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ لو وائبریشن میں بندہ جا رہا ہے, لو فریکوینسی میں بندہ جا رہا ہے. اور یہ جب بندہ نیوٹرل ہے, اس سے اوپر بندہ خوش ہوتا جا رہا ہے, خوش ہوتا جا رہا ہے. جب 100% بندہ خوش ہو گیا تو یہ ہائی وائبریشن کہلاتی ہے. ایک بندہ فرض کریں جی, ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں ہونڈا سے گاڑی لے لوں. اب گاڑی آنے سے پہلے اگر وہ گاڑی والی فیلنگز کو انجوائے کر رہا ہے نا, ویسا ہی محسوس کر رہا ہے کہ جیسا گاڑی ملنے کے بعد ہوتا ہے, تو یہ فریکوینسی یہاں پر میچ ہو رہی ہے, وائبریشن یہاں پر پہنچی ہے, فریکوینسی چیزوں کو میچ کر رہی ہے, اٹریکٹ کر رہی ہے. اب ہوگا کیا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بے شمار قافلہ ملے گا, لوگ ملیں گے, بزنس پلان ملے گا, آئیڈیا ملے گا جو بندے کو وہاں تک پہنچا دے گا. یہ لو وائبریشنز ہوتی ہیں اور ہائی وائبریشنز ہوتی ہیں. تو ناصر بھائی ابھی تک جو بات ہوئی وہ لو ہائی فریکوینسی پہ بات ہوئی, الفا اسٹیٹ پہ بات ہوئی, مائنڈ سائنسز پہ بات ہوئی. جو شخص ہو جس نے زندگی بھر صرف تکلیفیں دیکھی ہے, جس نے پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ ابا کے اماں کے گھر والوں کے مسائل ہی دیکھے ہیں, جس نے اسکول کی فیس نہ دی ہو, جس کو استاد نے گالیاں دی ہوں, جن کو جماعتیں پڑھے ہوں, وہ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو واپسی موٹیویٹ کر کے اوپر کی طرف لا سکتا ہے؟ ایسے بے شمار میرے پاس کیس آئے ہیں, کم از کم کوئی 90% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا, سوسائٹی نے ایسا کیا, لوگوں نے ایسا کیا. میں کسی پر کوئی یہ بلیم نہیں کرنا چاہتا. یہ ماں باپ, وہ کہتا ہے کہ رو رو کے میں چینک چینک کے ماں باپ کو بتاتا رہا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, کسی نے میری نہیں سنی. مار کوٹ کے پھر بھی مجھے ادھر ہی چھوڑ آتے تھے مدرسے میں. میرے ماں باپ کی گھر میں آپس میں بنی نہیں ہے ساری زندگی, مار کٹائی ماں باپ کی لگی رہتی تھی, امی گھر چھوڑ کے نکل جاتی تھی. ایسے ماحول میں بلا ہوں میں. وہ کہہ رہا تھا کہ میری سسٹر کی شادی تھی تو میں کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو میک اپ کیا, ہار شکار کیا, دلہن کا لباس پہنا, اور میں کم از کم کافی دیر تک میں شیشے کے سامنے کھڑا رہا, اپنے آپ کو دلہن بناتا رہا. اور میری فیلنگز یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے کی لڑکی کی فیلنگز نہیں ہوتی کہ کوئی میری کیئر کرے, کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو مشکل وقت میں, کوئی مجھے وہ والے تمام لائبلٹیز دے جو شور اپنی بیوی کو دیتا ہے. میری یہ فیلنگز ہیں. اب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. میری ہیلپ کریں, مجھے اس معاملے سے نکالیں, یا تو مجھے آپ یہ بتا دیں. میں آپ کا فالوور بھی ہوں, آپ کے بڑے سیشن بھی لیے ہیں,
آپ سے بڑا بھائی چارہ بھی ہے. ڈرتے ڈرتے کال پہ تو میں سوال کر ہی نہیں سکتا تھا آپ سے. میں نے کہا کال مجھے کیجیے گا. اس نے کہا کال پہ میری ہمت نہیں بتانے کی, وائس پہ بتا سکتا ہوں. میں نے کہا وائس کر. اس نے کہا کہ میں بہت عرصے سے آپ کو فالو کر, مجھے پتا ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل دے سکتی ہیں. مجھے بتائیں کہ یا تو آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ میں لڑکی ہوں تو میں مان لوں گا کہ میں لڑکی ہوں, یا مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ لڑکا ہیں تو میں مان لوں گا کہ میں لڑکا ہوں. مجھے حل دیں کہ میں ٹروما سے کیسے نکلوں. جو آپ نے فرمایا ہے نا, ایسے بے شمار حالات و واقعات ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتے ہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس سے نکلا کیسے جائے. دیکھو, جب انسان کی زندگی کا کوئی کلیئر مقصد ہو جاتا ہے نا, یا کوئی خواب بن جاتا ہے, پھر اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا مرنا, جاگنا, ایموشنز, وائبریشنز, تکلیفیں, پریشانیاں, خوشیاں خواب سے جڑی ہوتی ہیں, مقصد منزل مقصد سے جڑی ہوتی ہیں. وہ بندے کی نیگیٹیوٹی کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. نہ بندہ بیمار ہوتا ہے, نہ بندہ پریشان ہوتا ہے, نہ بندہ جناب اسٹریس میں جاتا ہے, نہ بندہ ٹائم ضائع کرتا ہے, نہ بندہ جناب ادھر ادھر بھاگتا ہے, نہ بندہ فضول بیٹھتا ہے. بندے کو تو بیمار ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. میں ایک بندے کے پاس گیا, میں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی, تو وہ بوڑھا بندہ تھا. میں نے کہا یار سردی کے دن میں تو آپ کا دل نہیں کرتا رات کی آپ اتنے گئے, آپ یہاں پر جناب چیزیں بیچ رہے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو حق ہی حاصل نہیں ہے بیمار ہونے کا. میں ابھی بیمار ہو جاؤں گا تو کل میرے بچوں کو کون کھلائے گا, میرے بچوں کا کون ذمہ دار ہے. ایسا سب مجھے کوئی حق نہیں ہے بیمار ہونے کا. وہاں سے مجھے بڑی سیکھ ملی. میں نے کہا یہ جو لوگ بیمار ہو جاتی ہیں, لوگ پریشان ہو جاتی ہیں, لوگ سٹریس میں چلے جاتی ہیں, لوگ تناؤ میں چلے جاتی ہیں, تو ان لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. مقصد ہے لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. جب بندے کی زندگی کا کوئی مقصد بنے گا نا, تب زندگی میں رونقیں بہاریں آئیں. جب جس بندے نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, مشکلات برداشت کی ہیں. دیکھو جب آپ مقصد کو اچیو کرتے ہیں تو مشکلات پھر بھی آنی ہیں. آپ یہاں پہ ہیں اور یہاں پر آپ کا مقصد ہے. جب آپ اوپر جاؤ گے نا زور لگے گا. ایک سائیکل جب برج پہ چڑھتا ہے نا تو بڑے پیدل مارنے پڑتے ہیں, بڑا زور لگتا ہے سائیکل کا, پھر جا کے برج پہ پہنچتا ہے. تو یہ جو آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے نا, تو درمیان میں جو مشکلات ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب جس بندے نے زندگی میں پہلے مشکلات دیکھی ہوتی ہیں اس کے لیے تو یہ مشکلات ہوتی کچھ نہیں ہے. جس بندے نے زندگی میں زیادہ مشکلات دیکھی ہیں وہ جلدی ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ فائٹ کر کے آیا ہوتا ہے. اور جو بندہ زندگی میں پہلی بار گھر چھوڑ کے باہر نکلا ہے نا, اس کے لیے بڑی مشکل ہوتا ہے مشکلات کو برداشت کرنا. پریکٹس ضروری ہے. دیکھو اگر تو آپ ناکامی کے رستے پہ چل رہے ہو تو پھر بھی آپ کو مار پڑے گی. اگر کامیابی کے رستے پہ چل رہے ہو تو پھر بھی مار پڑے گی. ایک بندہ تھا, اس کو سزا ملی. اس کو انہوں نے کہا کہ یا 100 پیاز کھا لا یا 100 جوتے کھا لا, ان دونوں میں سے ایک آپ کی سزا ہے. وہ سوچتا رہا. وہ کہنے لگا کہ پیاز نہیں کھائے جائیں گے, جوتے لے آؤ. جب 10 جوتے ٹھوکے نا ٹکا کے, ٹوٹل سپیئر پارٹ ہل گئے اس کے. وہ کہنے لگا کہ جوتے نہیں کھائے جائیں گے, پیاز لے آؤ. وہ پیاز لے کے آیا. وہ جناب 10 پیاز کھائے, آنکھ میں سے, منہ میں سے, ناک میں سے پانی نکلا ہے. وہ کہنے لگا کہ پیاز نہیں کھائے جائیں گے, جوتے لے کے آؤ. 10 جوتے لگائے. وہ اس طرح کر کرا کے نا 100 پیاز بھی کھا گیا, 100 جوتے بھی کھا گیا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو بندہ ناکام ہے زندگی میں, جو فیل ہے, جو یہ سوچ کے ترقی نہیں کر رہا کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں, کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ سوچ کے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش نہیں نہ کر رہا, پھر وہ اسی بندے کی طرح کہ 100 پیاز بھی کھائے گا, 100 جوتے بھی کھائے گا. زندگی میں مشکلات بھی برداشت کرے گا. ہاں, زندگی میں مشکلات بھی برداشت کرے گا اور ناکام بھی ہو جائے گا. اگر وہ کامیابی کے رستے پہ جائے گا تو 100 پیاز تو کھائے گا, 100 جوتے نہیں کھائے گا. کیونکہ ایک بندہ, اب دیکھو ایک بندہ ناکامی کے رستے پہ چل رہا ہے, 10 سال ناکامی کے رستے پہ چلنے کے بعد ناکام ہی ہونا ہے. بالکل ایسا ہی. ایک بندہ کامیابی کے رستے پہ چل رہا ہے, 10 سال کامیابی کے رستے پہ چل کے پھر بندے نے کامیاب ہو جانا ہے. ادھر ناکامی کنفرم ہے, ادھر کامیابی چلے کنفرم نہیں ہے. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ تو جیسا گمان کرے گا ویسا عطا کروں گا, تو جتنی کوشش کرے گا میں تجھے اتنا عطا کروں گا. بندہ 10 کروڑ کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ عطا کرے گا, کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے. لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اے میرے بندے تو جتنی صحیح کرے گا, تو جتنی کوشش کرے گا میں تجھے اتنا عطا کروں گا. وہ نکل رہا ہے, وہ دیوانہ, وہ نکل گیا کامیابی کے رستے پہ. مشکلات اس کو بھی آئیں گی, مشکلات ناکامی کے رستے پہ چلنے والے بندے کو آئیں گی. اب ناکامی کے رستے پہ چلنے والے بندے کو لوگ پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں گلے میں, بلکہ وہ تو all interpret ہوتی ہے. ہاں, تو جو جھٹکے ناکامی کے رستے پہ لگوانے ہیں نا, وہ کامیابی کے رستے پہ بندہ لگا لے. آپ نے مشکلات کی بات کی تھی تو مشکلات آنی ہیں. بھلے آپ چھوٹا کام کرو یا بڑا کام کرو یا کچھ نہ بھی کرو, ویلے رہ لو پھر بھی مشکلات ہے, کام کر لو تو پھر بھی مشکلات ہے. اصل میں نا ایک اگر آپ کو بڑی سیکرٹ بات بتاؤں,
یہ ہو سکتا ہے کہ سامعین کے لیے نئی بات ہو، ایسی بات میں کیمرے کے سامنے نہیں کرتا ہوتا. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ انسانوں کا گھر نہیں تھا، یہ جنات کا گھر تھا. صحیح. ہمارا گھر تھا جنت. بے شک ایسے ہی. جرم آدم نے کیا، سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے. اب نیاز خالوی نے یہ لکھی تھی، اس پر پابندی بھی لگی ہوئی ہے پاکستان میں نا، تم ایک گورکھ دھندا ہو. تم ایک گورکھ. ایسی اس میں باتیں ہیں کہ ایک تو تھوڑے عقل والا بندہ تو کہتا ہے اللہ ولا ولا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو نیاز خالوی کہتے ہیں کہ مانا جو کہتا ہوں تمہیں لگتا ہے برا سا، پھر بھی برحال ہے مجھ کو تم سے گلا سا، چپ چاپ رہے تو مرش بری پر، تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا، کس طرح لہو پلا رہا تھا اپنا وفا کو، تھا اگرچہ 3 دن سے وہ پیاسا. اگر آپ پہ پابندی لگ گئی تو دشمن پہ تو لگ گئی ہے. دشمن تو باہر طور سے دشمن مگر افسوس، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ افسوس تو نے پانی فراہم نہ کیا ذرا سا، یہ پوچھوں کہتے ہو، یہ پوچھوں کیا ہے تو کہتے ہو جواباً، اس راہ سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا. یہ وہ شناسائی بڑے وہ تھوڑے لوگوں کو ملتی ہے. تو خیر یہ نا اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، نیاز خالوی کی یہ قوالی ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ انسانوں کا گھر نہیں تھا، یہ جنات کا بسیرا تھا. یہاں پہ سائنسدانوں نے بھی اس پہ ریسرچ کیا ہے. یہ جنات کا بسیرا تھا، ہمارا گھر تھا جنت ہے. وہ نیاز خالوی کی وہی میں نے مصرع آپ کو بتایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اللہ نے کہا یا تیری یہ سزا ہے کہ جا دنیا میں جا، وہاں پر زندگی دی، تھوڑی سی مختصر زندگی ہوگی، پھر تو واپس آ جائے گا وصال کر کے. اس کائنات میں جو بھی آیا ہے نا، جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بزنس ہو، میرے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہو، سارا کچھ اس کی زندگی میں مل بھی جائے نا، پھر بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے پریشان ضرور ہوگا. آپ نے ارب پتی لوگوں کو، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو لگتا ہے کہ یہ لوگ زندگی میں خوشحال ہیں، ان کی زندگی کے بھی چیلنج ہوں گے. اگر ہم، کیونکہ میں ایک سٹالوجی بھی میں نے پڑھی ہے، میرے مرشد ہیں جی، بہت تگڑے مرشد ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. کچھ اسپرچویلٹی انہوں نے مجھے عطا کی تھی، روحانیت عطا کی تھی. انسان کی زندگی کے ٹوٹل 12 کرائیٹیریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں ایک زحل ہوتا ہے، یہ ستار ہوتا ہے، ایک مریخ ہوتا ہے. اب یوں 2 طاقتیں ہوتی ہیں جس نے انسان کی زندگی کو نا 12 جو کرائیٹیریا جس پہ انسان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، اس میں 2 کرائیٹیریا کو پکڑا ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں. تو جب وہ کرائیٹیریا بندے کی زندگی کا ڈیمیج ہوتا ہے نا، تب بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے. اگر سارا کچھ ہی بندے کو مل جائیں، خوشیاں مل جائیں، تو بندہ تو اللہ کو بھی بھول جائے. اب آخری میں آپ سے جو ہے وہ التماس ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے؟ اب سارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں یا جہاں تک میرا پیغام جائے گا، کہ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. جب آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی لکش ہوگا، کوئی ٹارگٹ ہوگا، کوئی ماٹو ہوگا، تب آپ زندگی میں گرو کرتے جائیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو آپ کا مقصد، آپ کا خواب ہونا چاہیے. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی خواب ہونا چاہیے. اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر بھی خواب ہونا چاہیے آپ کا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے ایمان بندے کو کبھی بھی سکون نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا. بد ایمان جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ آگے نہیں بڑھتا. تو آپ کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. عبادات بھی ساری مقصد میں آ جائے گی. آپ کی جو پریشانیاں، جو غیر ضروری خیالات کہیں اور لگ رہے ہیں، وہ یہاں پر لگنا شروع ہو جائیں گے. جو آپ کو فوبیا ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں پرابلم چل رہی ہے، وہ صرف خیالات کا تکرار ہے. وہ خیالات ہیں جن کو آپ قابو نہیں کر پاتے. سٹریس، پریشانی، انزائٹی یہ تب ہوتی ہے جب آپ خیالات کو قابو نہیں کر پاتا. جب آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو آپ کی ساری انرجی یہاں پہ لگی رہے گی. مقصد والا بندہ بیمار نہیں ہوتا، مقصد والا بندہ پریشان نہیں ہوتا، مقصد والا بندہ ہارتا نہیں ہے، مقصد والا بندہ کہیں بھاگتا نہیں ہے، مقصد والا بندے کو ہاکی حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے، وہ آگے بڑھتا جائے گا. بس آپ کی زندگی، دیکھو ہر بندے کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. آپ ایک چونٹی بھی اللہ نے پیدا کی ہے نا، وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. آپ کا بھی مقصد ہے، بس اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر آپ کو جہاں پر میری ضرورت ہوئی، میری کوچنگ کی ضرورت ہوئی، تو آپ یہ واٹس ایپ نمبر یہاں پر ظاہر ہو رہا ہوگا،
आपने उसको उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको फ्री में काउंसलिंग करूंगा। जबरदस्त माशाल्लाह, मेरी टीम, मैं, हमारा मिशन है कि अभी माइंड पावर पे मैं एक बहुत पावर शो करने जा रहा हूँ जबरदस्त 24 जून को। मेरी टीम और मैं मिल के, हमारी जिंदगी का ये मकसद है कि हम लोगों को उनकी परेशानियों से निकालें, बेहतरीन, उनकी स्ट्रेस से निकालें। जो अल्लाह ने हमें अता किया, देखो ये इल्म बगैर फीस के तो होता ही नहीं है, सही, क्लियर बात है। लेकिन वो जो हमारे अंदर एक हवस होती है बंदे के अंदर पैसे वाली, वो अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ने जमीन दे दी, दूध हमारे पास बेबहा होता है, सारा कुछ ही अल्लाह ने घर में ही अता किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई छोटी मोटी चीज लेनी हो तो दुकान से लेते हैं, बाकी हमारी अपनी ही होती है। जबरदस्त, सारा कुछ अल्लाह ने दे दिया, वो हवस तो खत्म हो गई है। सही, जो मांगा था अल्लाह ने दे दिया, आप मजीद पैसे कमाने वाली हिर्स तो है नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि लोग ग्रूम करें जिंदगी में। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास कोई वसाइल नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, जो जिंदगी में तरक्की करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ना तो वो घर छोड़ सकती हैं, ऐसे फीमेल्स हैं, और ना वो कहीं जाके काम कर सकती हैं। बेशुमार ऐसे बेरोजगार लोग हैं, उनको मैं आइडिया फ्री में दूंगा जबरदस्त, कि वो कैसे काम करके ग्रूम कर सकते हैं। मेरी टीम में बेशुमार ऐसी लड़कियां जो लाख लाख रुपया कमा रही हैं, जबरदस्त, ठीक है जी। तो जिनको कोई साइकोलॉजिकल मसला है उनके लिए भी हम हाजिर है, जिनको कोई फिजिकली मसला है उनके लिए भी हम हाजिर हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग क्लास लेनी है, कोई सेशन लेना है, उनके लिए भी हाजिर है। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम से रब्ता कीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करेगी जो चीज आपको चाहिए। जबरदस्त, बाकी इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया, आप सिंध से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे भाई हैं। आपसे इंशाल्लाह मिलकर ताला बहुत अच्छा लगा, जैसा नाइस टू सुना मीट यू। था, जैसा देखा था उससे ज्यादा अच्छा पाया। बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह ताला आप 10 साल बाद भी आएंगे ना, तो आप इससे भी बड़ा फिराक दिल हमें पाएंगे, बेशक, क्योंकि आप हमारे क्लाइंट्स ने, किसी भी बंदे को हम अपना क्लाइंट्स नहीं समझते, अपना भाई समझते हैं हम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Yeah.